ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سا تنازع کھڑا ہو گیا۔ دو آدمی، جن میں سے ایک گائے کا مالک تھا اور دوسرا گدھے کا مالک، شدید غصے اور مایوسی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر الجھن اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ گدھے کے مالک نے ایک درد بھری آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گائے نے میرے قیمتی گدھے کو مار ڈالا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بے جان گدھے کی تصویر گردش کر رہی تھی، جو اس کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی حالت دیکھی اور سکون سے فرمایا، تم دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وہ دونوں امید اور حیرت کے ملے جلے جذبات لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، ایک بے زبان جانور نے دوسرے بے زبان جانور کو مارا ہے، اس میں مالک کا کیا قصور؟ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک بے بس حادثہ تھا جس میں انسان کا کوئی ارادہ شامل نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فیصلہ سنایا، گائے کے مالک پر کوئی دیت لازم نہیں آتی۔ یہ فیصلہ سن کر گدھے کا مالک غم اور مایوسی میں مزید ڈوب گیا، جبکہ گائے کے مالک نے کچھ راحت محسوس کی۔ دونوں آدمی پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جو اپنے فیصلوں میں انصاف اور سختی کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے بھی وہی بات دہرائی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ یہ سن کر گدھے کے مالک کی آنکھیں مزید نم ہو گئیں، کیونکہ اسے لگا کہ اب اسے انصاف نہیں مل پائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا۔ جب وہ علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہیں لگا جیسے ان کی آخری امید باقی ہے۔ علی علیہ السلام نے ان کی کہانی صبر اور توجہ سے سنی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو حق اور سچ کو فوراً پہچان لیتی تھی۔ علی علیہ السلام نے ان سے ایک بہت ہی معنی خیز سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو گائے کہاں تھی اور گدھا کہاں تھا؟ ان کا یہ سوال سن کر دونوں آدمی حیران رہ گئے۔ ان کے جھگڑے میں اس سوال کی گہرائی اور اہمیت کا انہیں پہلے احساس نہیں ہوا تھا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر گائے خود گدھے کی جگہ پر گئی تھی اور اسے مارا تو گائے کے مالک پر اس کے نقصان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ گدھے کے مالک کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ علی علیہ السلام نے مزید فرمایا، لیکن اگر گدھا خود گائے کے علاقے میں گیا تھا اور یہ حادثہ پیش آیا تو پھر گائے کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ اصل قصور کس کا تھا۔ وہ علی علیہ السلام کے اس فیصلے سے مکمل طور پر مطمئن تھے۔ وہ مسرت اور اطمینان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا، علی نے تمہارے درمیان خدا کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر گدھے کا مالک جو پہلے غمگین تھا اب مطمئن ہو گیا کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی انصاف صرف ظاہری حالات پر نہیں بلکہ ان کی گہرائی اور پس منظر کو سمجھنے میں پنہاں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، مدت ہوئی زمانہ جاہلیت کا قصہ ہے۔ ایک گمنام بستی میں ایک کنیز کی زندگی کا تاریک باب کھولا گیا تھا۔ وہ کنیز، جس کا نام بھی شاید تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکا ہے، 3 طاقتور مردوں کی ہوس کا شکار ہوئی۔ اس کے جسم پر صرف ظلم کی مہر نہیں لگی تھی، بلکہ اس کی روح بھی زخموں سے چور تھی۔ پھر ایک دن اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک معصوم پھول جو گندی دلدل میں کھل اٹھا تھا۔ اس بچے کی پیدائش ایک نیا طوفان لے کر آئی۔ وہ تینوں مرد، جن میں سے ہر ایک اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا،
उस बच्चे की मलकियत के लिए झगड़ने लगे। उनकी आंखों में ना कोई शर्म थी ना हया। वो उस बच्चे को महज एक जायदाद समझ रहे थे जिसे वो आपस में बांटना चाहते थे। ये झगड़ा एक आग की तरह बढ़ता गया और बिलआखिर इस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। जब वो लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आए तो उनके चेहरों पर तकब्बुर साफ नज़र आ रहा था। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे और किसी भी तरह समझौता करने को तैयार नहीं थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी बेहिस्सी को महसूस किया और उनके झगड़े को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार। उन मर्दों के दिलों में इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने गहरी सोच के बाद एक मुनफरिद और अक्लमंदाना फ़ैसला किया। उन्होंने फरमाया, जब तुम एक दूसरे के मुखालिफ हो तो मैं कुरा डालता हूँ। जिसके नाम पर कुरा निकलेगा बच्चा उसका होगा। ये सुनकर इन तीनों मर्दों के चेहरों पर हैरत के साथ तजस्सुस भी था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 3 टुकड़ों पर उनके नाम लिखे और बच्चे को कहा कि वो एक टुकड़ा उठाए। ये एक ऐसा लम्हा था जहां इंसाफ की डोर एक मासूम हाथ में थी। बच्चे ने एक टुकड़ा उठाया और जब उसे खोला गया तो उस पर एक आदमी का नाम था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस फैसले को हतमी करार दिया और बच्चे को इस आदमी का बेटा करार दिया। मगर यहाँ किस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। एक ग़ुलाम की किस्मत और इंसाफ की कीमत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने अपनी दानाई से एक ऐसा फ़ैसला सुनाया जो दिलों को हिला देने वाला था। उन्होंने उस बच्चे को ना सिर्फ उसका बाप दिया बल्कि उसे ग़ुलाम भी करार दिया और उसकी कीमत लगाई। फिर उन्होंने इस कीमत का 2/3 हिस्सा बाकी 2 अफराद से वसूल किया। ये वो कीमत थी जो उनके झूठ और हवस की वजह से इस बच्चे को चुकानी पड़ी थी। ये फ़ैसला सिर्फ एक तनाज़ो का हल नहीं था बल्कि एक मज़बूत पैगाम भी था कि बेइंसाफ़ी की कोई कीमत नहीं होती। जब ये किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा तो आपका दिल भी इस फ़ैसले से मुतासिर हुआ। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हम अहले बैत में ऐसा शख्स पैदा किया जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर फ़ैसला करता है। ज़खाइरुल अक़बी की रिवायत के मुताबिक आपने ये भी फरमाया, अगर ये फ़ैसला मेरे सामने आता तो मैं भी इसी तरह फ़ैसला करता। ये किस्सा सिर्फ़ एक वाक़ये की कहानी नहीं है बल्कि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ीम दानाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्माद का एक वाज़ेह सबूत है। ये बताता है कि एक कमज़ोर इंसान की इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत किस कदर अहम है। इस फ़ैसले ने न सिर्फ उन मर्दों को इंसाफ फराहम किया बल्कि इस मासूम बच्चे को एक नया रास्ता भी दिया। दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और उसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आइंदा भी ऐसी ही खूबसूरत इस्लामी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।